صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کے رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت اور مبارک مہینہ بس ہم سے صرف 2 دن کا مہمان باقی رہ گیا ہے۔ بالکل آخری سٹیج پر رمضان المبارک آ پہنچا۔ ہم نے اپنی زندگی میں چلے میری عمر تو کم ہے، کم و بیش 22 سے 23 سال، جو پرانے بزرگ بوڑھے ہیں جن کی 55 50 60 سال عمر ہے، انہوں نے بھی غور کیا ہوگا اس بات پر کہ یہ رمضان المبارک جتنی سپیڈ سے گزرا ہے اس سے قبل ایسا نہیں ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کے 28 روزے گزر گئے۔ اب آپ دیکھیں اس چیز کو، غور کریں کہ یہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا۔ ہوا یہ ہے کہ برکت اٹھ رہی ہے آہستہ آہستہ کر کے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو برکتیں اور رحمتوں کا نزول تھا اس میں کمی آئی ہے۔ اس میں کمی کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ وہ کس لیے؟ ایک تو ہم بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ پچھلے تقریباً 6 سے 7 ماہ ہو چکے ہیں کہ مظلوم فلسطینیوں پر جو ظلم، جو بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہے کوئی امت مسلمہ کا لیڈر اس طرح کا جس کی زبان سے ایک بار بھی نکلا ہو کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے فوراً پہنچ رہے ہیں؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف بزدل اور ڈر خوف والی قوم ہے۔ یہ وہ امت مسلمہ نہیں ہے جو جہاد کرتی تھی، جس سے کیسر و کسریٰ ڈرتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے۔ یہ وہ قوم نہیں ہے، یہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ معزز تھے مسلمان زمانے میں، وہ معزز تھے مسلمان زمانے میں صاحب قرآن ہو کر۔ ارے وہ معزز تھے مسلمان صاحب قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر۔ درس قرآن زمانے نے بھلایا نہ ہوتا، اگر درس قرآن یہ زمانے نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ اس ماہ مبارک میں، اس رمضان المبارک نے، آپ نے اور میں نے کتنے قرآن پاک کا ختم کیا؟ ہے کوئی مسلمان ایسا جس نے 4 5 7، شاید ہی کوئی ایسا ہو، یا مدارس کے بچے یا کوئی پرانے بڑے بزرگ ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھے ہوں گے۔ اور جو ہماری نوجوان اور ینگ نسل ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس ماہ مبارک میں کتنے قرآن پاک ختم کیے؟ غور کیجئے اکیلے میں بیٹھ کر کہ کیا ہم قرآن پاک پر عمل کر رہے ہیں؟ قرآن پاک تو ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم تو بزدلوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، بات تک نہیں کر رہے۔ ہم تو ان کی جو چیزیں ہیں، اب عید آ رہی ہے نا رمضان مبارک کے فوراً بعد، ہم کہاں ہٹیں گے کہ وہ یہودیوں کی، وہ عیسائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں؟ میرے بھائیوں، یہ پیپسی، یہ کوک، یہ 7 اپ، یہ مرنڈا، ان سب کو چھوڑ دیں۔ یہ جو آپ کی اپنی پاکستان کی پروڈکٹس ہیں، ان پر عمل کیجئے، ان کو کھائیں۔ یہ لیز، یہ لو کی پروڈکٹس، اس طرح کی جو
ہزارہ چیزیں ہیں، ان کو ترک کیجئے اور پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں، جو اپنی پروڈکٹس ہیں، ان کو سیل کیجئے، ان کو خریدیے، تاکہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے خون کا جو ہے حصہ نہ بن سکیں، ہم ان پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں۔ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر سوال کر لیا تو کیا آپ کے اور میرے پاس کوئی جواب موجود ہوگا؟ یہ جو KFC اور میکڈونلڈس کھانے والے ہیں نا، یہ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ یاد رکھیے گا پیارے محترم اسلام بھائیوں کہ مرنا آپ نے بھی ہے اور میں نے بھی ہے، سب نے مر کر قبر میں جانا ہے۔ اگر وہ بچے شہید ہو رہے ہیں نا تو ان کی آہ ہمیں بھی لگے گی۔ یہ مت بھولیے گا کہ مظلوموں کی آہ نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی مدد کو کوئی نہیں آتا اس کی مدد کو میں آتا ہوں، اس کی فریاد میں سننے والا ہوں۔ یاد رکھیے گا اگر میں اور آپ ان کی مدد کے لیے نہیں جا پا رہے نا تو رسول اللہ ان کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے، اور وہ مدد کر بھی رہے ہیں کہ جو ہمیں بولنے کی تو ہم نے تو کبھی بات تک نہیں کی، ہاں جو ہمیں بولنے کی توفیق دی جا رہی ہے۔ ایک بار اب طیبہ سے فلسطین میں آ، اب راستہ تکتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، اور اسی امید پہ ہم بھی جیے جا رہے ہیں کہ اٹھ کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، ارے اٹھ کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوں گے، کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوں گے۔ ایک بار اب طیبہ سے فلسطین میں آ یا رسول اللہ، اب راستہ تکتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے کاش کہ تیرے دل میں، اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔